مولانا صاحب، اسلام میں قرآن آگے ہے یا پھر سنویدھان آگے ہے؟ یہ سوال جو ہے بہت لوگ کرتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے قرآن ہے یا پھر سنویدھان. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا جیسے دونوں آنکھ ہیں، اگر ایک آنکھ کسی کا پھوڑ دیا جائے یا ختم کر دیا جائے تو اس کو اندھا کہا جاتا ہے. اسی طرح جس کے پیر کو کاٹ دیا جائے، ٹوٹ جائے تو اس کو اپاہج کہا جاتا ہے. اسی طرح کسی کے ہاتھ کو ختم کر دیا جائے، ہاتھ کو توڑ دیا جائے یا ٹوٹ جائے تو اس کو اپاہج کہا جاتا ہے. تو اس کا اس سے یہ پتہ چلا کہ سنویدھان اور قرآن دونوں ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. جس طرح دونوں آنکھ ہمارے لیے ضروری ہے، دونوں پیر ضروری ہیں، دونوں ہاتھ ضروری ہے، اسی طرح قرآن اور سنویدھان دونوں ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں سنویدھان ہونا چاہیے. اور خود سنویدھان کہتا ہے آرٹیکل 25 میں اور آرٹیکل 28 میں ہے کہ انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ذات سے ہو، وہ ہر مذہب کو فالو کر سکتا ہے، ہر مذہب پر چل سکتا ہے. اس کو اختیار دیا گیا ہے. سنویدھان خود اختیار دے رہا ہے کہ آپ قرآن پر عمل کیجئے، آپ دین اسلام پر مذہب کیجئے، آپ جس مذہب کے ہیں اس مذہب پہ چلیے. اور قرآن خود کہتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قاعدے قانون پر چلو. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. مولانا صاحب، ہم لوگوں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ جب بھی موت آنے والی ہے تو ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہونا چاہیے. تو ایسا کون سا عمل کرے کہ ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ پر عمل کرنا پڑے گا. یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا. 5 وقت کا پابندی سے نماز پڑھنی پڑے گی. اور کیا نام ہے، جب بھی ہمیں کوئی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی آئے تو ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. آج کل جب بھی کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے تو ماں کا نام لیا جاتا ہے، باپ کا نام لیا جاتا ہے. اگر ہر انسان ہر مصیبت کے وقت اپنے زبان پر کلمہ جاری کر لے گا تو انشاءاللہ جب موت آئے گی تو اس کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا.